تعریف ہو برے کی، خداوند کی تعریف ہو، ستائش ہو، حمد و ثنا ہو۔ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں، خداوند کی تعریف میں جھکتے ہیں اس بات کے لیے کہ ہم خداوند اپنے خدا کی حضوری میں بیٹھے ہیں۔ یہ بڑی پریولیج کی بات ہے میرے لیے۔ This is the highest privilege one can have in their lives کہ ہم خداوند کے سامنے بیٹھے، ہم اپنے مالک خدا کے سامنے بیٹھے ہیں۔ کل جب میری رضوان بھائی سے بات ہو رہی تھی تو بات یہی ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ مسیحیت کو، مسیحی دعا کو، مسیحی پرستش کو، مسیحی ایمان کے ساتھ جڑی باتوں کو ہم ڈسکس کر رہے تھے۔ میں نے ایک بڑی اچھی بات کی، انہوں نے کہا کہ میری زندگی میں یہ پہلا فنرل ہے جس میں لفظ زندگی اتنی دفعہ یوز ہوا ہے، تو یہ ایک بڑی خوشی کی بات ہے کہ کہ آپ جب ایسی جگہ پر جائیں جہاں پر موت کی باتیں آپ ایکسپیکٹ کریں، لیکن وہاں پر لفظ زندگی بار بار یوز ہوتا ہے، کیونکہ مسیح میں جو ہے ہمیں زندگی میسر ہے، ہمیں موت میسر ہے، کیونکہ موت از جسٹ اے ڈور، موت از جسٹ اے ریزن، اور موت شکست کرتا ہے۔ سو بات یہ ہے کہ یہی فرق ہے ہم میں اور نا امید لوگوں میں۔ بائبل میں لکھا ہے کہ ہم نا امید لوگوں کی مانند نہیں، بلکہ ہم امید والے ہیں، ہم ایمان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہمیں مسیح نے اس زندہ امید میں شامل کیا ہے۔ سو جب تک ہم اس امید میں ہیں، جب تک ہمیں اس ایمان میں ہیں، ہمیں دلیری کے ساتھ پرستش کرنی، دلیری کے ساتھ آگے بڑھتے جانا ہے، دلیری کے ساتھ ہمیں خدا کا کام کرنا ہوگا۔ آج ہم ایک ایسی سٹوری ڈسکس کریں گے، لوکا کی انجیل 5ویں باب میں ہے۔ یہ شاگردوں کے چناؤ کی سٹوری ہے، جب یسوع نے اپنے پہلے 4 شاگرد چنے۔ ہم ان سٹرگلز کو دیکھیں گے جو ہماری زندگیوں میں ہیں، ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے ہمیں چنا گیا ہے یا چنا جانا چاہیے، یا اگر ابھی تک نہیں چنے گے تو کیا ریزنز ہیں کہ ہم جو ہے وہ کہ ہم ابھی تک نہیں چنے جا چکے، یا پھر ہم اپنے چناؤ کو کیسے پہچانتے ہیں۔ یہ سب چیزیں ہم دیکھیں گے سٹوری میں۔ بیوٹیفل سٹوری ہے، اور اس کی کوئی بھی چیز جو ہے، جیسے میں نے پہلے بھی آپ سے ایک دفعہ عرض کی تھی کہ یسوع مسیح نے اپنی لائف میں جو کچھ کیا وہ بغیر کسی ریزن کے نہیں تھا۔ جیسے ہم اٹھ کے ادھر سے ادھر چلے گئے، ادھر سے ادھر آ گئے، تو یہ ہم بہت ساری مہمل چیزیں کرتے ہیں، لیکن یسوع مسیح کی ہر ایک چیز میں، کیونکہ خدا خود ہمارے درمیان میں تھا، تو یسوع مسیح کی ایک حرکت جو ہے وہ بڑی میننگ فل ہے۔ اس کے اندر ہمیں ریزنز نظر آتے ہیں، اس کے اندر ہمیں خدا کی حکمت نظر آتی ہے، ہمیں نظر آتا ہے کہ اس کے اندر ہمارے لیے میسج کیا ہے۔ یہاں پر لکھا ہے پہلی آیت میں، جب بھیڑ اس پر گھری پڑتی تھی اور خدا کا کلام سنتی تھی اور وہ گنیسرت کی جھیل کے کنارے کھڑا تھا، تو ایسا ہوا کہ اس نے جھیل کے کنارے 2 کشتیاں لگی دیکھیں، لیکن مچھلی پکڑنے والے ان پر سے اتر کر جال دھو رہے تھے، اور اس نے ان کشتیوں میں سے ایک پر چڑھ کر جو شمعون کی تھی اس سے درخواست کی کہ کنارے سے ذرا ہٹا لے چلو، اور وہ بیٹھ کر لوگوں کو کشتی پر سے تعلیم دینے لگے۔ جب کلام کر چکا تو شمعون سے کہا گہرے میں لے چلو اور تم شکار کے لیے اپنے جال ڈالو۔ شمعون نے جواب میں کہا اے صاحب، ہم نے رات بھر محنت کی اور کچھ ہاتھ نہ آیا، مگر تیرے کہنے سے جال ڈالتا ہوں۔ یہ کیا اور وہ مچھلیوں کا بڑا غول گھیر لائے اور ان کے جال پھٹنے لگے، اور انہوں نے اپنے شریکوں کو جو دوسری کشتی پر تھے اشارہ کیا کہ آؤ ہماری مدد کرو، بس انہوں نے آ کر دونوں کشتیاں یہاں تک بھر دیں کہ ڈوبنے لگی۔ شمعون پطرس یہ دیکھ کر کے یسوع کے پاؤں میں گرا، کہا اے خداوند میرے پاس سے چلا جائے، کیونکہ میں گناہ گار آدمی ہوں۔ کیونکہ مچھلیوں کے شکار سے جو انہوں نے کیا تھا وہ اور اس کے سب ساتھی بہت حیران ہوئے، اور ویسے ہی زبدی کے بیٹے یعقوب اور یوحنا بھی جو شمعون کے شریک تھے حیران ہوئے۔ یسوع نے شمعون سے کہا خوف نہ کر، اب سے تو آدمیوں کا شکار کیا کرے گا، اور وہ کشتیوں کو کنارے پر لے آئے اور سب کچھ چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے۔ آمین۔ سو یہ جو سٹوری ہے اس میں شمعون، کشتیاں، جال، ان کا جو ایکٹ ہے، ان کی جو ریزنز ہیں، ان کی جو آرگیومنٹس ہیں، یہ ہماری زندگی کی سچویشنز ہیں، یہ ہماری زندگی کا خلاصہ کرتے ہیں۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلا کام جو ہو رہا ہے وہ کیا ہے کہ مچھلی پکڑنے والے کیا کر رہے تھے؟ جال دھو رہے تھے۔ مچھلی پکڑنے والے جال دھو رہے تھے۔
कश्तियां जो हैं वो किनारे पर लगी हुई हैं और भीड़ जो है वो किनारे पर खड़ी है। मेरे अजीजों, उनकी जो पहचान बताई गई है वो है मछलियां पकड़ने वाले लोग। ये मछलियां पकड़ने वाले लोग हैं, ये बुलाए गए लोग हैं। लेकिन इस वक्त किस चीज का वो शिकार हैं? इस वक्त नाकामी का शिकार हैं। इस वक्त वो उस जगह पर मौजूद नहीं है जहां पर इनको मौजूद होना चाहिए। ये मछलियां पकड़ने के लिए बुलाए गए हैं, ये एक्सपर्ट्स हैं अपने काम के, ये उस काम के माहिरीन हैं, लेकिन वो मछलियां नहीं पकड़ रहे, वो अपने जाल धो रहे हैं, वो अपने आप को मेंड कर रहे हैं, वो नाकाम हो चुके हैं, नाकामी का शिकार हैं और वो इस वक्त पब्लिक आई में हैं। वो इस वक्त झील के किनारे पर खड़े हैं जहां पर एक बहुत बड़ी भीड़ है, जहां पर एक लोगों का अंबोह है, एक बहुत बड़ा लोगों का वहां पर गिरोह खड़ा है और ये वहां पर किनारे के ऊपर लगे हैं। और रीजन क्या था? देयर वर 2 or 3 रीजंस कि वो नाकाम हो गए। पहला रीजन क्या था? उन्होंने कहा कि हमने रात भर क्या की है? मेहनत की है। हमने रात भर मेहनत की है, हमने रात भर जो है वो काम किया है, लेकिन कुछ हाथ नहीं आए। रात भर उन्होंने वहां पर बहुत ज्यादा जो है वो चीजें करने की कोशिश की, अपनी कोशिशें रात भर करते रहे, लेकिन क्या हुआ कि उनके हाथ कुछ नहीं आया। और खुदावंद कहता है कि तुम अपनी रविश पर गौर करो, तुमने बहुत सा बोया पर थोड़ा काटा, तुम खाते हो पर आसूदा नहीं होते, तुम पीते हो पर प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो पर गर्म नहीं होते। मजदूर अपनी मजदूरी सुराखदार थैली में जमा करता है। खुदावंद यूं फरमाता है कि अपनी रविश पर गौर करो, रातों को देर तक जागना और सुबह बहुत जल्दी उठ जाना, बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना। रात भर मेहनत की गई लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं आया। मजदूर अपनी मजदूरी जो है वो सुराखदार थैली में जमा कर रहा है। हम देखते हैं कि हमारा बहुत सा काम जो है वो जाया हो रहा है, हम अपनी कोशिश से बहुत कुछ कर रहे हैं लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। रीजन क्या था? रीजन ये था कि अभी तक यीशु उस कश्ती में नहीं था, यीशु उस कश्ती में नहीं बैठा था, यीशु उस कश्ती में अभी तक मौजूद नहीं है। यीशु के हुक्म से वो कश्ती जो है वो मेहनत नहीं की गई। मेरे जीजों, हम दुनिया के सबसे मोस्ट टैलेंटेड लोग हो सकते हैं। We can be the extremely talented person of the entire universe, लेकिन अपनी कोशिश से हम कभी भी कामयाब नहीं होंगे। खुदा की बादशाही में, दुनिया के अंदर आप जो मर्जी कर लें, लेकिन अगर खुदा की बादशाही में जाना है तो हम एमाल के साथ जो है ये काम नहीं कर सकेंगे। हमारा अमल जो है वो बेफायदा हो जाएगा और एमाल के साथ। और यही हिज्जी नबी की किताब में से मैंने जो हवाला पढ़ा, उसने कहा कि तुम अपने लिए मुस्कफ घरों में रहते हो लेकिन खुदा का घर वीरान पड़ा है। ये सब मेहनत जो है वो इसलिए रायगा जाती है बिकॉज द एक्चुअल मिसिंग बिट, जो उस कश्ती में जो चीज सबसे जरूरी है वो मिसिंग है। और वो मिसिंग क्या है? खुदावंद यीशु मसीह की हुजूरी वहां पर मिसिंग है, खुदावंद यीशु मसीह का होना वहां पर मिसिंग है, खुदावंद यीशु मसीह का नाम वहां पर नहीं है, खुदावंद के पांव वहां पर नहीं लगे, खुदावंद के हुक्म से वो कश्ती जो है वो गहरे में नहीं थी। रात भर उन्होंने मेहनत की, रात भर उन्होंने मेहनत की, लेकिन इवेंचुअली क्या हुआ कि उस मेहनत का उनको कोई समर नहीं मिला और वो कश्तियां लगा कर किनारे पर अपने जाल धो रहे हैं। उसका उल्टा नुकसान क्या हुआ कि जो जाल उनके अच्छे थे वो भी खराब हो गए, जो चीजें उनके पास थी वो भी डिस्ट्रॉय होना शुरू हो गई। जो अच्छा टैलेंट था उससे फेड अप हो गया कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं अच्छे काम करने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन व्हाई इज इट हैपनिंग विद मी। हमने ये देखना है कि हमारी कश्ती तो कहीं किनारे पर नहीं खड़ी। आर वी पार्क्ड और आर वी मूविंग? हमारी गाड़ी कहीं पार्क तो नहीं होगी, हम कहीं अपने आप पर सोचने तो नहीं लग गए, कहीं हम ये तो नहीं कह रहे कि अभी शायद मेरा टाइम नहीं है, शायद मुझे आगे जाकर कुछ और करने की जरूरत, अभी शायद मेरे लिए ये बना नहीं था। क्या हम ये तो नहीं सोच रहे कि कहते मेरा जाल तो खराब नहीं, मुझे अपने ऊपर शक तो नहीं हो रहा। लेकिन मेरे सीधे खुदावंद खुदा के कलाम में उनको कहा गया कि ये मछली पकड़ने वाले लोग थे। These were the fishermen, ये अपने काम के माहिरीन थे, लेकिन क्या था कि they were doing things without Christ,
They were doing things without Christ. یہ وقت نہیں تھا ان کے لیے. اس وقت رات کو محنت کرنے کی بجائے اس وقت رات کو ان کو دعا میں جھکنا چاہیے تھا. اپنے کام کر کے جو ہے وہ خدا کو خوش کرنے کی بجائے ان کو خداوند کی حضوری میں بیٹھنا چاہیے تھا. جیسا بھی ہم نے گیت میں گایا کہ جہاں بھی 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہوں گے میں ان کے بیچ میں موجود ہوں. محنت تب جو ہے وہ کامیاب ہوگی جب ہم مسیح کے نام میں جمع ہوں گے, جب ہمارا گھرانہ جو ہے وہ مسیح کے سامنے جمع ہوگا, جب ہماری دعائیہ زندگی جو ہے وہ مضبوط ہوگی, جب ہم کلام مقدس کے اندر گہرے میں چلیں گے, جب ہم خدا کے نام کو اپنی زندگی میں پہلا درجہ دیں گے, تب جو ہے ہماری زندگیوں کی کشتیاں جو ہے وہ مچھلیاں پکڑنے لگ جائیں گے. ورنہ ہم آئیں گے جائیں گے, ہم بہت سا کام کریں گے, بہت سا بوئیں گے, تھوڑا کاٹیں گے, ہم سر نہیں بلکہ دم رہیں گے, کیونکہ ہم خدا کے حکموں پر نہیں چل رہے, ہم خداوند کے کلام کو صحیح طریقے سے اپنی زندگی میں جگہ نہیں دے رہے. اور دیکھا ہے کہ انہوں نے اپنے جال کشتیاں انہوں نے پارک کی ہوئی تھی اور اپنے جال بیٹھ کر دھو رہے تھے. لوگوں کی گلا میں سن رہے ہیں, سٹوریاں بھی دیکھ رہے تھے, کوئی کی کر رہا ہے, جہاں پر لوگ زیادہ تماشے بھی بہت زیادہ ہو رہے تھے. کوئی کراؤڈ ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, کوئی اپنا لگا ہنس کے جال بھی دھو رہے ہیں, سارا کچھ اپنا سیٹنگ بھی ری سیٹ کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ چلو کل پھر اپنا کام کرنا ہے, پتہ نہیں کل بھی روٹی سانو ملے گی کہ نہیں. اور دنیا کے اندر جو ہے وہ سسٹم چل رہا ہے. But this is not the way God wants you to be. خداوند نہیں چاہتا کہ آپ ایسے ہوں. خداوند نہیں چاہتا کہ آپ کی کشتی پارکنگ لاٹ میں کھڑی ہو. خداوند نہیں چاہتا کہ آپ کے جال پھٹے رہیں. خداوند نہیں چاہتا کہ ہم پھٹے حال جو ہے وہ چیزیں کرتے رہیں. خداوند نہیں چاہتا, کیونکہ خداوند یسوع مسیح کا وعدہ تھا کہ اے بوجھ سے دبے اور تھکے ماندے لوگوں میرے پاس آؤ تو میں تمہیں آرام دوں گا. مسیح کے لیے یہ دکھ کی بات ہے کہ ہم مچھلی پکڑنے والے ہیں, لیکن ہم مسیح کے جلال کو نہیں اپنی محنت کو آگے کر کے بتاتے ہیں. مسیح کے لیے دکھ کی بات ہے کہ ہماری کشتی میں وہ شامل نہیں ہے. مسیح کے لیے دکھ کی بات ہے کہ جس نے ہمیں بلایا ہے ہم اس کو ہم نکال چکے ہیں اور ہم اپنی کشتیوں میں اپنی سٹرگلز میں آگے بڑھ رہے ہیں. مجھے یاد ہے جب میں بیک سلائیڈ ہوا, جب میں نے اپنی زندگی میں مسیح کو پیچھے کر دیا, میں نے جب خداوند کو اپنی زندگی دی, اس کے بعد کچھ سال خداوند کے ساتھ چلا اور اس کے بعد میں گناہ کے اندر چلا گیا. بہت سارے لوگ مجھے زندگی سے بھی جانتے ہیں, ہماری آنٹی بیٹھے ہوئے ہیں. She knows me when I wasn't with the Lord. I was and then I wasn't. ٹھیک ہے, انہوں نے میرے ورس حالات بھی دیکھے ہیں زندگی کے, اور خدا کا شکر ہے کہ آپ کلام سناتے ہوئے بھی مجھے دیکھ رہے ہیں. اس وقت ایک ایسا وقت آیا کہ میں نے اپنی نجات پر سوال اٹھانے شروع کیے. میں نے خداوند سے یہ کہنا شروع کیا کہ میں تیری کشتی پر ہوں یا نہیں. I am part of you or not. میرے عزیزو, نجات خداوند آپ سے نہیں لے گا, کبھی بھی نہیں لے گا. اور مجھے یاد ہے 2008 کی وہ رات جس میں نے خداوند یسوع مسیح کو اپنے سامنے دیکھا, جب شائنا اپنے بستر پر جا چکی تھی اور میں اس وقت خداوند سے دعا کر رہا تھا. اور میں نے بہت سالوں کے بعد, بہت مہینوں کے بعد, بہت دنوں کے بعد جو ہے وہ دعا کی. کیوں؟ کیونکہ اس وقت میرے جال جو ہے پھٹ چکا تھا, میری جاب جا چکی تھی, میرا جو ہے وہ ساری ہوپ ختم ہو گئی تھی. مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں. Everything was parked. اور maybe sometimes ہماری زندگیوں میں ایسا موقع خداوند آنے دیتا ہے تاکہ ہمیں موقع ملے کہ اب ہم کسی بھی ذمہ داری کے اندر پھنسے نہ ہو. اب ہمارے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے. Now we are thinking about the Lord. کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ وہ وقت صرف اور صرف اس کے لیے وہ دیا جائے. جب میں نے رات کو اپنے بستر پر اپنے گناہوں کو دیکھنا شروع کیا, اپنی زندگی پر غور کرنا شروع کیا, اور وہ میری سالگرہ کے دن کے قریب تھا, اور میں نے جب سوچا, میں نے کہا خداوند جب میں 15 سال کا تھا, تو 30 سال کا تھا جب تو نے خدمت کی, میں 15 سال کا تھا جب میں نے خدمت کی, میں نے ہاف ایج میں شروع کیا, اور اب میں 30 سال کا ہو رہا ہوں, اور اب جو ہے وہ میں کہیں کا نہیں رہا. اور جو ہے میری زندگی میں تو مجھے پتہ ہی نہیں کہ شاید میں نجات بھی یافتہ ہوں کہ نہیں. اور میں نے خداوند سے ایک بات کی, میں نے خداوند کو چیلنج کیا, میں نے خداوند کو پکارا, میں نے خداوند کو کہا کہ اگر تو واقعی خدا ہے, اگر تو زندہ خدا ہے. حالانکہ میں نے اپنی زندگی میں بہت دفعہ خداوند کا کام دیکھا ہوا تھا, لیکن میں نے پھر کہا, میں نے کہا اگر تو زندہ خدا ہے تو میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. I want to see you. میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. میں وہ ٹچ بھول چکا ہوں, میں وہ احساس بھول چکا ہوں. میرے اندر پاک روح کی جو صلاحیت ہے, جب آپ کے اندر سے پاک روح گزرتا ہے, میرے عزیزو, خداوند کی حضوری گزرتی ہے, جب آپ کے سر سے پاؤں تک رونگٹے کھڑے جاتے ہیں, جب آپ خداوند کے جلال کے اندر سے
سے گزرتے ہیں، وہ فیل جو تھی میرے اندر ختم ہو چکی تھی۔ میں نے خداوند سے کہا، میں نے کہا خداوند میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، کیا میں تیرے ساتھ ہوں، کیا میں نجات یافتہ ہوں یا نہیں؟ تو نے مجھے اپنے لہو سے بچایا تھا، لیکن میں اب کہیں کا نہیں رہا۔ اور میں نے دیکھا، میں نے ویژن دیکھا، اور میں دیکھتا ہوں کہ کشتی پر جا رہا ہوں، ایک کشتی پر جا رہا ہوں، اور ایک ریلنگ کے پاس، وہ کشتی کے ریلنگ کے اوپر میں کھڑا ہو کے لہروں کو دیکھ رہا ہوں، اور میرے ساتھ ایک شخص کھڑا ہے، اور اس کو میں غور غور سے دیکھ رہا ہوں، اس کو میں پہچاننے کی کوشش کر رہا ہوں۔ مجھے لگ رہا ہے کہ وہ شخص میں نے کہیں دیکھا ہوا ہے، اور جب میں اس کو دیکھتا ہوں تو میں ڈرتا ہوں کہ کہیں مجھے وہ دیکھے تو یہ مائنڈ نہ کرے کہ میں اس کو کیوں غور غور سے دیکھ رہا ہوں۔ اور جب میں بھی سوچ رہا ہوں تو اس شخص نے میری طرف دیکھا، اینڈ آئی ریئلائزڈ کہ وہ خداوند خدا تھا، یسوع مسیح ناصری، ہاللیلویا۔ میں نے دیکھا اور میں نے ایک دم پنجابی میں ہی کہا، میں کہ تسی یسوع مسیح، میں نے ایک دم جو ہے وہ خداوند کو پکارا، اور خداوند کو میں نے جب پھر ڈالنے کی کوشش کی، میں نے کہا کہ جیسے ایک بچے کو اس کی سب سے بہترین چیز جو ہے وہ مل جاتی، اور میں نے خداوند سے کہا، خداوند نے کہا کہ تو آج بھی میری کشتی پر میرے ساتھ، ہاللیلویا۔ خداوند نے کہا کہ تو آج بھی میری کشتی پر میرے ساتھ ہے، کیونکہ خداوند وفادار خدا ہے میرے ساتھ۔ ہم بے وفا لوگ ہیں، ہم ٹھوکر کھلانے والے لوگ ہیں، ہم جو ہے وہ ناقص ہیں، جیسے ہم نے کل گیت میں بھی گایا کہ بالکل ناقص ہے میرے کام، بالکل ناقص ہے میرے کام۔ ہم اپنی باتوں سے، اپنے کاموں سے، رات بھر کی محنت سے خداوند کو خرید نہیں سکتے۔ ہم جو مرضی کر رہے ہیں، we can never serve him with our muscle memory۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بچپن سے دعائیں ماں باپ نے سکھائی ہیں تو خداوند کو ہم خوش کرنے کے لیے وہ 10 دفعہ ہمارے باپ کی دعا پڑھ دیں۔ آپ کو یاد ہے اعتراف کرنے گئے تھے چھوٹے چھوٹے، وہ فادر جی کو گئے، انہوں نے کہا جی آپ ایسا کریں 10 دفعہ ہے ہمارے باپ پڑھ لو، 15 دفعہ رسولوں کا عقیدہ پڑھ لو تو پھر آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تم نے رات بھر محنت کی لیکن کچھ نہیں پایا، اور لکھا ہے کہ یسوع ان کشتیوں میں ایک پر چڑھا۔ کس کی کشتی تھی؟ شمعون کی۔ کس کی کشتی تھی؟ شمعون کے نام کا مطلب ہے سننے والا۔ شمعون کے نام کا مطلب ہے سننے والا۔ کہ جب شمعون پیدا ہوا تھا، آپ کو پتا ہوگا یعقوب کا بیٹا، تو دعا لیا کی جو ہے وہ سنی گئی، اس کو بیٹا خدا نے دیا تھا، اور اس کا نام اس نے رکھا تھا شمعون، یہ سننے والا۔ کس کی کشتی پر خداوند آئے گا؟ جو سننے والا ہوگا۔ آمین۔ آپ کی کشتی پر تب خداوند آئے گا جب آپ سننے والے، جج دے دن سب سن دے آواز یہوہ کی۔ کلام، ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، سننا مسیح کے کلام ہے۔ اگر تم اس آواز کو سنتے ہو، میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں، میری بھیڑیں میری آواز پہچانتی ہیں۔ اور وہ اس کشتی پر، وہاں پر کتنی کشتیاں کھڑی تھی؟ 2 کشتیاں کھڑی تھی، لیکن لکھا ہے کہ ان میں سے ایک پر وہ چڑھا۔ کس کی کشتی پر؟ جو شمعون کی۔ اگر ہم اس کو اسپرچول میننگ میں دیکھیں تو 2 کشتیاں کھڑی ہیں، لیکن کس کشتی پر یسوع آیا ہے؟ جو سننے والا ہے۔ ہاللیلویا، جو سننے والا ہے، دوسری پر نہیں چڑھا، جو سننے والا ہے۔ اس کی اسپرچول میننگ کو آپ سوچنے کی کوشش کریں، کیونکہ بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ کھیت میں 2 کام کر رہے ہوں گے، ایک لے لیا جائے گا، ایک چھوڑ دیا جائے گا۔ چکی پیستی ہوں گی 2، ایک لے لی جائے گی، ایک چھوڑ دی جائے گی۔ بستر میں 2 ہوں گے، ایک لے لیا جائے گا، ایک چھوڑ دیا جائے گا۔ ہمارے اور بادشاہی کے اندر جانے والے لوگوں میں، یا بادشاہی کے اندر جانے والے اور نہ جانے والے لوگوں میں ایک فرق ہے، ایک سننے والے ہیں اور دوسرے سننے والے نہیں۔ چراغ کیوں نہیں ان کے بجھے تھے؟ کیونکہ تیل تھا۔ تیل کس چیز کو ظاہر کرتا ہے؟ خداوند کے کلام کو ظاہر کرتا ہے، اور خداوند کا کلام کس لیے بنایا گیا ہے؟ تاکہ ہم اس کو سنیں۔ سننے والے تھے وہ لوگ، انہوں نے خداوند کی آواز کو سنا تھا کماریوں نے، اور انہوں نے، ان کو پتا تھا کہ مسیح آنے والا ہے، ان کو پتا تھا کہ دلہا نے آنے کا وعدہ کیا ہے، اور اس کے مطابق انہوں نے تیاری کی تھی۔ انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا تھا، کیونکہ انہوں نے سن کر اس کے انکار نہیں کیا تھا، انہوں نے اس کو سن کر دوسرے کان سے نکالا نہیں تھا۔ اور لکھا ہے کہ وہ شمعون کی کشتی تھی، سننے والے کی کشتی تھی، جس نے آواز کو سنا، کیونکہ مسیح وہیں پر بھیڑ کے اندر خدا کا کلام سنا رہا تھا۔ پرابلم یہ ہے کہ لوگ یسوع مسیح کو ڈھونڈنے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا جتن کرتے ہیں، لیکن they don't realize کہ it's just next to you۔ ادھر ہی ہے یسوع، ادھر ہی ہے، he was just there۔ لیکن جیسے ہی اس نے سنا، اور یسوع نے سب سے پہلا کام کیا، اس کی کشتی میں جا کر درخواست کی اور کہا کہ اس کو کنارے سے ہٹا لے، اس کو کنارے سے ہٹا لے، اس کشتی کا ادھر کوئی کام نہیں ہے، you should not be here۔ تمہیں یہاں پر کھڑے ہونے کا کس نے بولا؟
تم جو ہے یہاں پہ نہیں رہو گے. خداوند جیسے ہی ہماری زندگی میں آتا ہے اسی وقت ہماری زندگی کی تبدیلی کا کام شروع ہو جاتا ہے میرے عزیزو. ہاللیلویا. جیسے یسوع آپ کی زندگی میں آتا ہے آپ کے رکے ہوئے کام جو ہے وہ چلنے شروع ہو جاتے ہیں. آپ کی کشتی جو کنارے پر کھڑی تھی وہ آگے بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. آپ کی کشتی کو خداوند خود جو ہے وہ ہٹا کر لے کر جاتا ہے. خدا کا شکر ہو اس بات کے لیے میرے عزیزو. لیکن we have to let Jesus in. We have to let him in our life. We have to listen to his voice and let him in, and then we have to guide us. ہمیں جو ہے وہ we have to allow him to guide us. ہمیں یسوع کو یہ اختیار دینا ہوگا. آگے سے پترس نے شمعون نے یہ نہیں کہا کہ سوری ایکسکیوز می آپ کیا کہہ رہے ہیں میری کشتی ہے تسی ٹھیک ہے میری کشتی یوز کر رہے ہو لیکن آپ مجھے کیوں کہہ رہے ہیں گلا جاؤ. ہوتا ہی نا. لیکن پترس نے لکھا کہ اس کو سبمٹ کیا اپنی کشتی میں اس کو بلایا اس کی بات کو سنا اور کنارے سے ہٹایا کیونکہ خداوند نے اس کو کہا تھا کہ ایسا کر. اور پھر یسوع نے کیا کیا کہ پترس کی کشتی پر شمعون کی کشتی پر جو سننے والا تھا اس کو جب ہٹا دیا تو اس پر سے لوگوں کو تعلیم دینے لگا. ہاللیلویا. جب آپ کی زندگی میں یسوع ہوگا جب آپ کی زندگی میں یسوع آپ کی کشتی کا کنٹرول لے لے گا جب یسوع آپ کی زندگی کو لے کر کنارے سے ہٹا لے گا تو آپ کی زندگی سے پہلی چیز جو جاری ہوگی وہ خدا کا کلام ہوگا. کیونکہ اس نے کہا کہ اگر تو مجھ سے لیتی یہ پانی لیتی تو جب اس کو پیتی تو تیرے اندر سے زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہو جاتی. اور جیسے ہی اس عورت نے اس پانی کو لے لیا اس نے جا کر سامریا کے پورے علاقے کو جا کر بچا لیا. اس نے کہا کہ مجھے خرستس مل گیا ہے مجھے نجات دہندہ مل گیا ہے. میرے عزیزو ہمیں ایک سٹیپس لینے ہوں گے. ہمیں یہ کرنا ہوگا خداوند کو الاؤ کرنا ہوگا. پہلا سٹیپ کیا ہے سننا. دوسرا سٹیپ کیا ہے یسوع کو اندر بلانا. تیسرا سٹیپ کیا ہے یسوع کو الاؤ کرنا کہ وہ آپ کو کنارے سے ہٹا لے سبمٹ کرنا. اور چوتھا سٹیپ کیا ہے کہ یسوع کو یہ الاؤ کرنا کہ آپ کی کشتی پر سے لوگوں کو کلام سنائیں. ہاللیلویا. لوگوں کو کلام سنائیں. ڈو وی ڈو دیٹ؟ کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ کیا ہم ایسا کر رہے ہیں؟ اور لکھے کہ جب کلام کر چکا تو شمعون سے کہا کہ گہرے میں لے چل. اگر تو اپنے پاؤں کو روک رکھے اور میرے دن کو مقدس اور موزوں کرے تو لکھا ہے خدا نے کہا کہ میں تجھے آسمان کی بلندیوں پر لے چلوں. ہاللیلویا. کیونکہ نیکسٹ سٹیپ کیا ہوگا گہرے میں لے کر چلنا. نیکسٹ سٹیپ کیا ہوگا پاک روح کا بپتسمہ. نیکسٹ سٹیپ کیا ہوگا پاک روح کی نعمتیں. نیکسٹ سٹیپ کیا ہوگا پاک روح کی خدمتیں. کسی کو اس نے رسول کسی کو نبی کسی کو چرواہا کسی کو استاد اور کسی کو مبشر بنا دیا. کسی پر اس نے حکمت کا کلام جو ہے وہ ڈال دیا. کسی کو علمیت کا کلام دیا. کسی پر معجزات کی نعمت کسی کو نبوت کی نعمت کسی کو ایمان کی نعمت اور کسی کو زبانیں اور زبانوں کے ترجمے. That is the next level. گہرے میں لے کر پھر آپ کو چلے گا. گہرے میں لے کر چلے گا. گہرے میں لے کر چلے گا. گہرے میں لے کر چلنا ہے. اور پھر اس نے کہا کہ اب تم شکار کے لیے اپنے جال ڈالو. یہ ہے بلاہٹ خداوند کی. یہ ہے بلاہٹ جب خداوند ہمیں بلاتا ہے. یہ ہے ہمیں خداوند جب استعمال کرنا چاہتا ہے. اس نے تب کہا کہ اب تم شکار کے لیے اپنے جال ڈالو. اور اس نے جب کہا شمعون نے کہا کہ میں نے تو بہت رات محنت کی لیکن اب تیرے کہنے سے جال ڈالتا ہوں. ہاللیلویا. پہلے اس نے اپنی محنت سے کیا اب یسوع کے کہنے سے کر رہا ہے. there is a difference. ہاللیلویا. پہلے اپنی محنت سے اب یسوع کے. اور لکھا ہے کہ جب اس نے یہ کیا تو مچھلیوں کا بہت بڑا گول گھیر کر لے آئے اور ان کے جال پھٹنے لگے. پرابلم کیا تھی کہ ان کی زندگیاں ابھی تک جو ہے وہ خداوند کے ساتھ فلی کنٹرول میں نہیں تھی. آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر ان کے جال پھٹے ہیں لیکن جب یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے اور جب وہ گلیل کی جھیل کے کنارے مچھلیاں پکڑ رہے تھے بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ تب ان کے جال نہیں پھٹے تھے. ابھی ان کے جال پھٹے ہیں لیکن جب بعد میں 153 بڑی مچھلیاں کتنی بڑی مچھلیاں 153 بڑی مچھلیاں پکڑی اور ان کے جال بائبل میں لکھا کہ پھر نہیں پھٹے تھے. کیوں؟ کیونکہ ابھی اسپرچول میچورٹی نہیں آئی. ابھی جو ہے وہ اسپرچول میچورٹی نہیں آئی. اور انہوں نے کیا کیا جب اسپرچول میچورٹی آپ کو چاہیے تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے. انہوں نے لکھا کہ اپنے شریکوں کو جو دوسری کشتی پر تھے اشارہ کیا اور کہا کہ آؤ ہماری مدد کرو. آمین. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو آلریڈی خداوند کے ساتھ چل رہے ہیں ہمیں ان کی مدد کرنی ہوگی جو نئے جال ڈالنے والے ہیں. ہاللیلویا. ہم جو خداوند کے ساتھ ایلڈرشپ میں کھڑے ہیں ہم جو ایمان میں کھڑے ہیں ہمیں ان کو
ان کو بلانا ہوگا اور ان کو ساتھ لے کر چلنا ہوگا جو کہ ایمان میں کمزور ہیں. ہمیں جو ہے وہ لیڈر ہونے کے ناطے کھڑے ہونا پڑے گا. ہمیں خداوند کے نام کو جلال دینا ہوگا اور ہمیں اپنی خدمت کی حقارت نہیں کرنی. ہمیں خدمت کی حقارت نہیں کرنی. میرے عزیزو، بلاوے کی حقارت تب ہوتی ہے جب ہم بلائے گئے ہیں لیکن ہم وہ کام نہیں کر رہے جس کام کے لیے بلائے گئے. ہم اگر کام کرنا بند کر دیں گے اور اس کے لیے ریزنز ڈھونڈیں گے کہ مینوں اے وجہ سے یا مینوں اے وجہ سے، تو اس کا مطلب ہم اپنی بلاہٹ کی حقارت کرتے ہیں. ہم حقارت کرتے ہیں کیونکہ مجھے بلانے والا، آپ کو بلانے والا مسیح ہے، پاک روح ہے جس نے ہم پر انڈیلا ہے. کسی انسان نے، کسی جو ہے وہ کلیسیا نے، کسی لوگوں نے، کسی شخص نے، ماں باپ نے، بہنوں بھائیوں نے، رشتے نے ہمیں نہیں بلایا. ہمیں بلانے والا خداوند یسوع مسیح. اس لیے خداوند نے کہا تھا کہ جو میرے پیچھے ہے وہ اپنے ماں اور باپ کو چھوڑے، وہ اپنے رشتہ داروں کو چھوڑے، وہ اپنے ساری چیزوں کو چھوڑے، کیونکہ بلانے والا جو ہے وہ خداوند خدا ہے. لیکن ہمیں ایک دوسرے کی مدد ضرور کرنی ہے. اور جب وہاں پر یہ سب کچھ ہوا تو لکھا کہ شمعون پطرس نے یہ کہہ کر جب دیکھا کہ خداوند یہ کام کیا ہے اس کی زندگی میں، تو اس نے گرا اور کہا کہ میرے پاس سے چلا جائے کیونکہ میں گناہگار آدمی ہوں. That's the final thing we must do is to repent and to accept that we need Jesus Christ in our lives. ہمیں یہ کہنا ہوگا، ہمیں یہ کہنا ہوگا کہ میں گناہگار ہوں. اے خداوند میں تیری مدد کا طلبگار ہوں. اے خداوند، اے بھائیو اب بتاؤ کہ ہم کیا کریں کہ نجات پائیں. اے خداوند تو مجھے لے. اور اس نے کہا کہ میں نے سب کا گناہ کیا اور میں اب تیرا بیٹا ہونے کے لائق نہیں رہا. میں آسمان اور زمین کا تیری نظر میں گناہگار ہوں. زکئی نے کیا کیا؟ اس نے اپنا مال غریبوں کو دے. اس نے کہ میں نے جس سے لیا اس کو 4 گنا کر کے لٹایا کیونکہ میں نے زیادتی کی ہے. سو اقرار بڑا ضروری ہے. تو اس کے بعد خداوند نے اس کو اس سے بھی بڑی خدمت دے دی. خداوند نے کہا کہ اب سے تو آدمیوں کا شکار کیا گیا. مچھلی کے شکار میں اور آدمی کے شکار میں کیا فرق ہے؟ مچھلی زندہ ہوتی ہے، جب اس کو شکار کر کے باہر نکالتے ہیں وہ مر جاتی ہے. آدمی کا شکار ہوتا ہے، آدمی مردہ ہوتا ہے، جب اس کو شکار کر کے باہر نکالتے ہیں وہ زندہ ہوتا ہے. ہاللیلویا، ہاللیلویا. It's a reversal of things. It's a reversal of everything. It's a reversal of everything. ہم موت سے لوگوں کو زندگی میں بلائیں گے. ہم ان کو موت کے منہ سے نکالیں گے اور زندگی میں لے کر آئیں گے. خداوند نے اس کو اس کے پیشے میں سے سکھا دیا کہ اب اس کو کیا کرنا ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہماری کشتی کہاں پر ہے. ہماری کشتی جو ہے وہ کنارے پر تو نہیں لگی. ہم دل چھوڑ کے تو نہیں بیٹھے. ہم کہیں یہ تو نہیں سوچتے کہ میرے کو پتہ نہیں خدمت ہے کہ نہیں ہے، یا میں پتہ نہیں ابھی ٹائم ہے کہ نہیں ہے، یا مجھے کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے. کون سی چیز ہے جو ہمیں مسیح کی محبت سے روکتی ہے؟ کون سی چیز؟ اور اس کو تو کچھ نہیں روکتا تھا. اس نے کہا کوئی بھی چیز نہیں ہے جو مجھے روکتی، چاہے تلوار ہو، چاہے وبا ہو، چاہے کال ہو، مری ہو، چاہے کچھ بھی ہو، حال کی چیز، استقبال کی، کچھ بھی. لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ڈس ہارٹیڈ. تو الاؤ کرنا ہے یسوع کو، پہلے سننا ہے، یسوع کو اندر آنے دینا ہے، یسوع کے حکم کو ماننا ہے، اور اس کے بعد یسوع کو الاؤ کرنا ہے کہ آپ کے اندر سے بولے. پھر یسوع آپ کو گہرے میں لے کر چلے، پاک روح کو اپنے اندر کام کرنے کی دعوت دینی ہے اور اجازت دینی ہے، الاؤ کرنا ہے. اور پھر یسوع کے حکم سے ہم نے جال ڈالنا ہے. اور پھر جب دیکھیں گے کہ جب یہ سب کچھ کر چکیں گے تو پھر جیسے ہی آپ جال ڈالیں گے، جیسے اپنے منہ کو کھولیں گے، لکھے کہ اپنا منہ خوب کھول تمہیں سے ہر تم کا. ہمارے ہونٹوں کو کھولیں گے خداوند، اور پھر ہم اپنے ہونٹوں سے خداوند کے نام کو جلال دیں گے. اور اس نے، سامری عورت نے صرف اتنا جا کر کہا تھا کہ مجھے مسیح مل گیا. اس نے یہ نہیں کہا کہ جو یسوع مسیح ایسا ہے. اس نے کوئی بڑے بڑے الفاظ نہیں بولے، اس نے کوئی ڈگریاں نہیں دکھائیں. اس نے صرف ایک بات کی کہ مجھے مسیح مل گیا ہے، مجھے خرطس مل گیا ہے. آپ کے اندر خدا اگر کام کر رہے ہیں نا میرے عزیزو، آپ کے اندر پاک روح کی آگ اگر لگی ہوئی ہے، تو آپ لوگوں کو صرف اتنا ہی جا کے بول دیں گے کہ مجھے مسیح مل گیا ہے، مجھے نجات مل گئی ہے. اتنا ہی کہہ دیں گے تو لوگوں کی زندگیاں بدل جائیں گی، لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہو جائیں گی. لوگ آپ کے اندر دیکھیں گے کہ اس کے اندر واقعی تبدیلی آ گئی. یہ جو قصبی تھی اب خدا کا اقرار کرتے ہیں. اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا ہے، اس کا اتوار جو ہے وہ بدل گیا، اس کا طریقہ کار بدل گیا، اور لوگ اس کے پیچھے چلے. شاید لوگ اس کو منہ نہ لگاتے ہیں، لیکن جب اس نے کہا کہ مجھے مسیح مل گیا ہے، ہاللیلویا، تو اس کا طریقہ کار بدلا ہوا ہے. اس کو دیکھ کر لوگوں نے اندازہ لگا لیا کہ there is something different about him. اور میری زندگی میں، آپ کی زندگی میں اگر مسیح ہے اور ہماری کشتی کنارے پہ نہیں لگی ہوئی اور سننے والے بن گئے ہیں، تو لوگ
आप जाएंगे